السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ استقامت۔ درس حدیث حضرت سفیان بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اس پر جم جاؤ۔ اس حدیث میں جو جامع بات کہی گئی ہے، اس میں بظاہر صرف دو الفاظ ہیں، ایمان اور استقامت۔ یہ دراصل ایک ہی حقیقت کے دو مختلف تعبیریں ہیں۔ ایمان دعویٰ ہے، استقامت اس پر دلیل ہے۔ ایمان اللہ کے لیے خود سپردگی ہے اور حوالگی کا اقرار ہے، استقامت اس کا اظہار ہے۔ ایمان بندگی رب اور اس کے لیے اخلاص کا اعلان ہے، استقامت اس کی حقیقی تعبیر۔ استقامت دین کی اساس اور مومن کا وقار ہے۔ اس کے ذریعے دنیا میں بھی عزت و شرف حاصل ہوتی ہے اور یہ جنت میں بھی داخلے کا وسیلہ ہے۔ استقامت یعنی اس پر جم جانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حامیم سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حامیم سجدہ کی آیات 30۔ جن لوگوں نے اللہ ہمارا رب ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ استقامت کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدمی اقوال و افعال میں، عقیدہ و اعمال میں، ظاہر و باطن میں، عمل و سیرت میں، فکر و نظر میں، اللہ کی معرفت اور اس کی خشیت میں، اللہ کی عظمت و ہیبت میں، اس کی کبریائی و جلال کے اعتراف میں، اللہ پر توکل اور غیر اللہ سے بیزاری میں۔ استقامت کی راہ میں عام طور پر دو طرح کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ کچھ کا تعلق خارجی امور سے ہوتا ہے، گھر، خاندان، معاشرہ اور ماحول، حکومت وقت، دشمنان دین، مخالفین، برے ساتھی، ان کے دباؤ میں آ کر انسان راہ راستے ہٹ جاتا ہے اور ثابت قدم نہیں رہ پاتا۔ کچھ رکاوٹوں کا تعلق انسان کے اندرون سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جس ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور جس عزم کا اظہار کرتا ہے، اس پر قائم نہیں رہ پاتا۔ اس کا نفس اسے بھٹکا دیتا ہے، نفسانی خواہشات اور لذتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں، وہ شیطانی وسواس کے گھیرے میں آ کر استقامت کی راہ کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ فرقان کی آیات 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس مرحلے سے کامیاب و بامراد نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا مانگا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا انک انت الوہاب، آل عمران کی آیت 8۔ اے ہمارے رب، سیدھی راہ دکھانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کیجیے، ہمیں اپنے خزانے سے رحمت عطا کر کہ تو فیاض حقیقی ہے۔ اور ایک دعا سورہ بقرہ کی آیات 250، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے۔
حضرت انس سے ایک دوسری دعا بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ہاں دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ استقامت کی راہ پر قائم رہنے کے لیے دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا کمزوروں کے لیے ہتھیار ہے، صالحین کے لیے ڈھال ہے۔ اس کے لیے ہدایت و ضلالت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کی توفیق کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے برابر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، تمہارا رب زندہ جاوید اور کریم ہے، جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے۔ استقامت کے لیے دوسری معاون چیز دعوت ہے، یعنی انسان جس بات پر ایمان کا اظہار کرے اس کا داعی بن جائے۔ دین پر ثابت قدم رہنے کا یہ اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سورہ شعراء کی آیات 15۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اس آیت میں استقامت کا حکم دینے سے پہلے دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب دعوت دیں گے تو استقامت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ ہود کی آیات 112، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی تم دین پر ثابت قدم ہو جاؤ جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ آگے آیات 117 میں فرمایا گیا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا يُصْلِحُونَ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے یعنی اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا، آگے کی آیت میں دعوت و اصلاح کا کام کرنے والوں کی حفاظت اور سلامتی کا اعلان فرمایا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30، جس کا ترجمہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ حامیم آیات 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ صحیح آیات، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ پہلی آیات میں استقامت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، آگے کی آیات میں دعوت اللہ کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ تیسری مددگار چیز صبر ہے۔ استقامت کا راستہ صبر سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ اولو العزم لوگوں کا راستہ ہے جنہوں نے اپنی جان اور مال اور اپنے خواہشات
اپنی امنگوں تمام چیزوں کا سودا اس جنت کے عوض کر لیا ہو جس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کرنے کا عہد کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حامیم سجدہ آیت 35 میں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت کی روش کی توفیق عطا فرما، عزت و اکرام کا گھر عطا فرما، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھ، آمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ استقامت نصیب فرما، آمین۔